السلام علیکم دوستو شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس سمیرہ موسیٰ کے نام سے واقف ہوں گے، وہ بھی بھولی بصری کہانی کے طور پر، جن کے ذہنوں میں اس نام کے ساتھ ہی کچھ حوالے بجلی کی طرح کوند گئے ہوں گے۔ جوہری سائنسدان حادثے میں موت، امریکہ اور موساد۔ امت مسلمہ کی اس عظیم خاتون کی داستان ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے جو سرخ چہرے کے ساتھ کف اڑاتے ہوئے مسلمانوں کو سائنس میں کچھ نہ کرنے کا طعنہ دے کر مسلمان نوجوانوں کو احساس کمتری کا شکار کرنے کے فریضے کی تکمیل کرتے ہیں، اور یہ کہانی ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشوں کے وجود سے انکاری ہیں۔ دوستو، سمیرہ موسیٰ مصر سے تعلق رکھنے والی جوہری سائنسدان تھی۔ وہ جوہری سائنس کے پرامن مقاصد خاص طور پر بیماریوں کے تدارک کے لیے استعمال کے لیے کوشاں تھیں۔ وہ خطرہ تب بنی جب انہوں نے سستی دھاتوں کے ایٹم توڑ کر کم خرچ جوہری بم بنانے کی مساوات وضع کی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے سے پہلے سمیرہ موسیٰ کی مختصر زندگی کے نشیب و فراز کا قصہ سنیے۔ سمیرہ موسیٰ نے 3 مارچ 1917 کو مصر کے شمالی علاقے غریبہ میں جنم لیا۔ ان کے والد علاقے کے مشہور سیاسی کارکن تھے، جبکہ والدہ اپنی بیٹی کی عملی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی سرطان کے باعث دنیا چھوڑ گئیں۔ سمیرہ کم سنی تھی کہ ان کے والد انہیں لے کر مصر کے دارالحکومت قاہرہ منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنی جمع پونجی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لگا کر روزگار کا بندوبست کیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس ذہین لڑکی نے سیکنڈری ایجوکیشن میں اعلیٰ ترین نمبر حاصل کر کے خود کو انجینئرنگ کی تعلیم کا حقدار بنا لیا، مگر اس نے آگے پڑھنے کے لیے قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کا انتخاب کیا۔ 1939 میں سمیرہ نے شاندار کامیابی کے ساتھ ہی ایسی ریڈیالوجی کی تکمیل کی، جس کے بعد انہوں نے ایکس رے کی تابکاری کے اثرات کو اپنی تحقیق کا موضوع بنا لیا۔ کلیہ سائنس کے سربراہ علی مصطفیٰ کو اپنی فتین طالبہ سے توقع تھی کہ وہ تدریس کا پیشہ اپنا کر اور فیکلٹی سے بطور استاد وابستہ ہو کر ذہنوں کی آبیاری میں ان کی مدد کرے گی۔ سمیرہ اپنے شفیق استاد کی امید پر پورا اتری۔ وہ قاہرہ یونیورسٹی کے کلیہ سائنس کی پہلی خاتون اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئیں۔ یہ اس جامعہ میں تدریس کے منصب پر بھی کسی عورت کی پہلی تقرری تھی۔ اولیت کا یہ سلسلہ اس وقت معراج کو پہنچ گیا جب وہ جوہری تابکاری کے مضمون میں برطانیہ سے PhD کی تعلیم مکمل کر کے اس شعبے میں پہلی خاتون سائنسداں قرار پائیں۔ سمیرہ موسیٰ جوہری طاقت کے پرامن مقاصد کے استعمال پر یقین رکھتی تھیں اور اس نظریے کی پرچارک تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ سرطان کے لیے جوہری علاج دستیاب ہو اور اتنا سستا ہو جیسے اسپرین۔ ان کے اس قول نے بڑی شہرت حاصل کی اور شاید یہ سوچ بھی ان کی موت کا سبب بنی۔ اپنے اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے سخت محنت کی اور ان کی تحقیقی سرگرمیوں کا محور یہی سوچ بنی رہی۔ یہ خیال ہی کیا کم قیامت خیز تھا کہ سمیرہ موسیٰ کی دوسری مساوات نے تو ہلچل ہی مچا دی، جس کی مدد سے سستی دھاتوں کے جوہر توڑ کر ایک سستا جوہری بم بنانا ممکن تھا۔ یہ استحصال زدہ تیسری دنیا کی اقوام، خاص طور پر مسلم ممالک کو ایٹمی حملے کے خوف سے نجات دلانے کا تیر بہدف نسخہ تھا، تو دوسری طرف ایٹم بم اور دیگر بڑے پیمانے پر ہلاکت پھیلانے والے ہتھیاروں کے بل پر دنیا میں منمانی کرنے والے ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ سمیرہ موسیٰ نے جوہری توانائی برائے امن کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں بہت سے ممتاز سائنسداں مدعو کیے گئے۔ اس پلیٹ فارم سے اس زیرک اور انسانیت دوست سائنسدان نے جوہر برائے امن کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کی۔ سمیرہ موسیٰ کی کوششوں سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں جوہری توانائی کے خطرات سے بچاؤ کے لیے بہت سی سفارشات مرتب کی گئیں اور کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے لیے سمیرہ موسیٰ پیش رہیں۔ سرطان کے مرض سے جنگ سمیرہ کی سرگرمیوں میں اہم ترین رہی، جس کا سبب ان کی والدہ کا اس موذی مرض کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جانا تھا۔ وہ مختلف ہسپتالوں میں جا کر رضاکارانہ طور پر سرطان کے مریضوں کی ان کے علاج میں مدد کرتی تھیں۔ اس باصلاحیت سائنسدان اور محقق کی شہرت مصر کی سرحدیں پار کر کے دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ جوہری سائنس میں بے مثال کامیابیوں کی بنا پر سمیرہ موسیٰ کو 1950 میں امریکہ کی فل برائٹ اسکالرشپ ملی اور انہیں امریکی ریاست میسوری کی سینٹ لیوس یونیورسٹی میں تحقیقی سرگرمیوں کے لیے مدعو کیا گیا۔ ساتھ ہی امریکہ پہنچنے پر انہیں امریکی شہریت کی بھی پیشکش کی گئی، مگر سمیرہ نے پیروں میں پڑی اس امریکی شہریت کو لات مار دی، جس کی خاطر لوگ امریکیوں کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں۔
انہوں نے یہ پیشکش رد کرتے ہوئے کہا میرا ملک میرا انتظار کر رہا ہے۔ امریکہ میں قیام کے بعد وہ وطن واپسی کی تیاری کر رہی تھیں کہ انہیں کیلیفورنیا کی کچھ جوہری تجربہ گاہوں کے دورے کی دعوت دی گئی۔ وہ پہلی غیر ملکی ہوتیں جو امریکہ کے ان حساس مقامات تک براہ راست رسائی حاصل کر پاتیں۔ اس دعوت پر امریکہ میں نسل پرستانہ اور منفی رد عمل سامنے آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 5 اگست 1952 کو وہ کیلیفورنیا کے لیے روانہ ہوئیں۔ راستے میں ایک وادی سے کچھ پہلے ان کی کار کسی پراسرار حادثے کا شکار ہو کر 40 فٹ گہرائی میں جا گری اور وہ فوری طور پر جاں بحق ہو گئیں، مگر کار کے ڈرائیور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کار کے گرنے سے عین پہلے چھلانگ لگا کر بچ گیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ سمیرا کو مدعو کرنے والی فیکلٹی کا کہنا تھا کہ انہیں لانے کے لیے کوئی کار نہیں بھیجی گئی تھی، جبکہ ڈرائیور کی شناخت بھی جعلی تھی۔ اس ثانیہ پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ ڈرائیور کا لاپتہ ہونا صاف بتا رہا تھا کہ سمیرا حادثے کا شکار نہیں ہوئی، انہیں باقاعدہ سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے، مگر جس سائنسداں کی امریکہ میں اتنی آؤ بھگت کی گئی اور جسے امریکی اپنی شہریت دینے کے لیے بےتاب تھے، اس کی پراسرار موت کا معاملہ دبا دیا گیا۔ اس شک کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ سمیرا موسیٰ کو قتل کیا گیا اور یہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی کارستانی تھی۔ ایک ممتاز عرب اور مسلم سائنسداں ہونے کی حیثیت سے اور سستی جوہری بم کے تصور کے باعث سمیرا اسرائیل کا ہدف تھیں۔ مصر کی آن لائن اخبار ایجپٹ انڈیپینڈنٹ پر دستیاب عرب امارات کی ویب سائٹ البیان سے لے کر شائع کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق سمیرا کے قتل کی سازش میں نمایاں ترین کردار مصری اداکارہ راقیہ ابراہیم لیوی کا تھا۔ اسرائیل کو سمیرا سے کیا دشمنی تھی، یہ سامنے کی بات ہے۔ اماراتی ویب سائٹ البیان کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو خدشہ تھا کہ سمیرا کی اہلیت کے باعث مصر جوہری بم بنانے کے قابل ہو جائے گا، چنانچہ پہلے راقیہ کے ذریعے سمیرا کو امریکہ منتقل ہونے اور امریکہ کے لیے کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ مصر یا مسلم دنیا کے کام نہ آ سکیں۔ جب اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو ان کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کیا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔